الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. صدق الله العلي العظيم. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، قابل احترام ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے محض اپنی قدرت سے بغیر مانگے، بغیر کوششوں کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے ایک ایسی عظیم الشان نعمت عطا کر دی کہ جس پر زمین و آسمان کی ساری نعمتیں قربان ہیں. اور وہ نعمت ہے ایمان کی. کہ جب وہ ایمان اصلیت پر آتا ہے تو سب کچھ اس پر قربان کر دیا جاتا ہے. اس ایمان کی اصلیت پر اور اس ایمان کے یقین پر اور اس ایمان کی حقیقت پر
وہ جنت بھی قربان ہے جو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت الفردوس۔ غرض تو بھی یدیہ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور اس سارے ذرے ذرے کا جو مالک ہے ہمارا رب پالنہار، وہ بھی اس نعمت پر مل جاتا ہے۔ مالک بھی مل گیا اور ساری مملوک بھی قبضے میں آ گئی، اس ایمان کی حقیقت پر۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اللہ نے عطا کر دی ہے تو مختصر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کوئی بے ایمان ان الفاظ کو زبان سے پڑھ لے تو اس ایمان پر جو نعمتیں میسر ہونے والی ہے وہ مل جائے گی؟ ظاہری بات ہے نہیں۔ صرف الفاظ معتبر نہیں ہے جب تک دل کی تصدیق اس کے ساتھ جڑ نہ جائیں۔ اتنی بڑی اس دولت کے سامنے اللہ رب العزت نے تمہاری میری کچھ دنیاوی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے سارے جہاں کو اور کائنات کو پھیلا کر دے دیا ہے کہ یہ تیری ضرورت کے لیے۔ کائنات کی ہر شے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تیرے فائدے کے لیے۔ اور تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میرا بندہ بن کر رہ۔ ہم آسان ترجمہ کر لیتے ہیں کہ عبادت کے لیے، اور سمجھ لیتے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ پھر چھٹی۔ اتنی بڑی دولت کے لیے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ تیرا معاملہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ تو 2-5 روپے کی مٹکی خریدنے جاتا ہے، 50 روپے کی مٹکی لیتا ہے، 100 روپے لگا لے، لیکن اس کو 10 بار تو ٹھوکتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں، یہ پانی حفاظت سے رکھ سکے گی یا نہیں، پانی کو ٹھنڈا کر سکے گی یا نہیں، اور ہر طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد تو اس کو خرید لیتا ہے۔ تو ایمان کی وہ نعمت جس پر میں ساری نعمتیں قربان کرنے والا ہوں، اس کو میں بھی پرکھوں گا اور ٹٹولوں گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہ یوں کہے کہ ہم ایمان لائے تو کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کے کہنے کو مان کر بات ختم کر دیں گے؟ کہا نہ، یفتنون، ہم اس کو آزمائیں گے، یہ اس میں کتنے پکے ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور یہ کوئی تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آزمائش خاص نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی ہم نے جنہوں نے ہمارا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ یہ تاکید نون ساتھ میں لگا ہے، البتہ ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے کہ کون اس میں سچا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البتہ ضرور بھی ضرور ہم بھی اس کی آزمائش کریں گے کہ کون اس میں سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ صحابہ کو آزمایا، بھوکے رہ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر آزمایا، ہواؤں کے رخوں کو اپنے مخالف کر کے آزمایا،
اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی شکل دے کر آزمایا، عورتوں کو بیوہ کرنے کی شکل عطا کر کے آزمایا، لیکن صحابہ کرام ان تمام آزمائش میں سچے بن کر ثابت ہوئے۔ تو اللہ نے پھر دنیا کی نعمتوں کے دہانے کھول دیے۔ یہ دنیا کے خزانوں کے دہانے اس نعمت پر قربان ہونے کے لیے ہی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہمارا امتحان تو اتنا سخت نہیں ہے جو صحابہ کرام نے دیا ہے، اولیاء اعظام نے دیا ہے، تابعی اور تبع تابعین نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اور ولیوں نے دیا ہے۔ اتنی سخت آزمائش ہماری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سخت آزمائش میں امت کے کسی فرد کو مبتلا کیا گیا تو اس کو وہ انعام دیا گیا جو آگے کے اللہ کے نیک بندوں کی قربانیوں پر جو دیا جاتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ۔ اس لیے کہ یہ دور اتنا فتین چل رہا ہے، یہ دور اتنا غلط چل رہا ہے، یہ دور گناہوں کے ماحول کا ہے، یہ دور قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کے نقشوں کا ہے۔ ہمیں کیسے آزمایا جائے گا؟ اللہ مال دیں گے، اور مال دینے کے بعد کچھ وقت کے بعد اللہ مفلسی عطا کریں گے، اور دیکھیں گے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، بیچ میں کھڑا ہے۔ کچھ مدت تک مال کی فراوانی دے دی اور کچھ مدت تک تنگی دے دی، اب دیکھا بندہ کس طرف جا رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ کبھی اولاد دے کر آزماؤں گا، کبھی اولاد لے کر آزماؤں گا، کبھی کاروبار دے کر آزماؤں گا، کبھی ہر چیز کی فراوانی دے کر آزماؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرا بندہ میری طرف مڑتا ہے یا دنیا کی چیزوں کو بٹورنے کے پیچھے لگتا ہے۔ اور جب یہ امتحان میں آدمی نکل گیا، پھر اسے کہیں سے کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ چیزیں ہیں ہمارے آزمانے کی۔ خوف سے آزماؤں گا، خوف طاری کر دوں گا تم پر، اور پھر دیکھوں گا کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے ایمان کا، اس میں تو کتنا کھرا ہے۔ یہ کھرے کھوٹے کی مکسنگ کا زمانہ ہے۔ ایمان پر بھی جب کچھ حالات آتے ہیں اور جب بندے کی کوئی آزمائش آتی ہے، یہ بگاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ کبھی غلط بات مت سوچنا کہ ہم پر آنے والی تکالیف ہمیں برباد کرنے کے لیے نہ۔ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ بھی تو کہیں کباڑی میں پڑے تھے، ہیں؟ اس کو لے جا کر بھٹی والے نے اس پر اتنی آزمائشیں کر دی کہ اس کو پگھلا کر پانی بنا دیا۔ کیا یہ اس کو تباہ کرنے کے لیے تھا؟ اور یہ بن گیا اب نماز پڑھنے والے کے سر پر، ہیں، تہجد گزار کے سر پر، بادشاہوں کے سر پر، ہر جگہ پر وہ سج گیا۔ یہ بگڑنا بننے کے لیے تھا۔ ایمان کی دعوے کے بعد، ایمان کے تقاضوں پر چلنے کے بعد جو حالات آئیں گے، چاہے نفس پر، چاہے خوف کے اعتبار سے، چاہے کاروبار میں، چاہے بیماریوں کی شکل میں، چاہے جس بھی شکل میں آئے، آمدنی کی کمی کی شکل میں آ جائے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ گھبراہٹ کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بننے کے لیے آئی ہے، انسان کو بننے کے لیے آئی ہے، اور وہ ایسا بنے گا جب برداشت کر کے چلے گا اور اپنے آپ کو سنبھال کر چلے گا۔ تمہارے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں، ہر موڑ پر، ہر امتحان میں چلنے کا راستہ بتلایا ہے۔ جب اس پر چلیں گے،
اور امتحان مکمل ہو جائے گا، اللہ پاک ساری نعمتوں کے دہانے تمہارے میرے لیے قربان کر دیں گے اور کھول دیں گے۔ صحابہ پر جب کھولے تو صحابہ کرام روتے تھے، اے اللہ کہیں ہماری قربانی کا بدلہ تو ہمیں دنیا میں نہیں مل رہا، ایسے دہانے کھل گئے تھے۔ مال و دولت کے وہ ڈھیر لگ گئے تھے کہ سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے کاٹا جاتا تھا اور اللہ کے راستے میں لٹایا جاتا تھا۔ کوئی بہکنے کی ضرورت نہیں، 50 لاکھ میں، 1 کروڑ میں، 2 کروڑ میں، ارے جب ایمان کی آزمائش میں پورے اتریں گے اور اس سفر کو پار کر کے چلے جائیں گے تو پھر خدا کہتا ہے قرآن میں ایک جگہ مزدہ سناتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں تو اپنا خلیفہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ یہ خلیفوں کا مجمع ہے، اگر امتحان میں پار ہو کر کنارے لگ گیا، خلیفہ کون؟ خلفائے راشدین کا تواریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جس کی حکومت پہاڑوں پر چلی، ہواؤں کے رخوں پر چلی، سمندروں پر چلی، جلانے والی آگوں پر ان کے حکم چلے اور ہر جگہ ان کے حکومت چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور خطبہ کے اندر اچانک ایک جملہ کہا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ صحابہ پریشان ہیں، بھئی کوئی بات تو نہیں ہے یہاں، یہ جملہ کس لیے؟ بعد میں پتہ لگا کہ صحابہ کرام کا ایک لشکر اعلاء کلمت اللہ کے لیے گیا ہوا تھا اور چاروں طرف سے گھیر جانے کا ڈر تھا۔ حضرت عمر کو آنکھوں نے اور ان کی فراست نے اتنے میلوں دور ان چیزوں کو جان لیا اور جان کر یوں کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور پہاڑ کی طرف ہونے کے بعد اللہ نے ایک سمت کی حفاظت کر لی اور باقی آگے کی سمتوں کو سنبھال لیا صحابہ نے۔ یہ ہے خلافت۔ جانوروں پر حکومتیں چلی، افریقہ کے جنگلوں میں گئے اور جب قیام کرنا چاہے اعلان کیا، اے پھاڑ کھانے والے درندوں، تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا آج یہاں بسیرا ہے، یہ جگہ کو خالی کر دو۔ پھاڑ کھانے والے درندے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے میدان کو خالی کر رہے ہیں اور جنگل پاک کر رہے ہیں۔ یہ وہ امتحان کے بعد کی کامیابی تھی۔ ایک صحابی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قافلے والوں سے کہا مجھے کچھ حاجت ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہوں، تم چلتے رہو تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، میں تیزی سے چل کر آپ کو پالوں گا۔ لشکر چلتا رہا، یہ اپنی ضرورت میں لگ گئے، تھوڑی سی کچھ دیر لگ گئی۔ اب راستے پر آ کر چلنا شروع کیا تو قافلہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کئی بار تو گرد و غبار اڑتی ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بھئی آگے قافلہ پیدل جا رہا ہے، گرد و غبار بھی نہیں دکھ رہی۔ اب یہ پریشان ہے، تیزی سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک چوراہے پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں 4 راستے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ قافلہ کس راستے پر گیا ہے۔ یہ سبق تھا کہ جب تو چاروں طرف سے کوئی تکالیف میں گر جائے تو شیطان ملعون نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں یہ سب طرف سے تیرے بندوں پر اے اللہ میں حملہ کروں گا۔ لیکن وہ ظالم کو اللہ نے 2 سمتیں بھلا دی جو ایمان والوں کے لیے رکھی اللہ نے، ایک دعا والی اوپر کی اور ایک سدے والی نیچے کی، یہ 2 سمت نہیں بول سکا وہ۔ اللہ نے کہا یہ وہ 2 راستے ہیں کہ جس راستے سے میرے بندے مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ فوراً سدا کیا، نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے مانگا
اے اللہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس طرف جانا ہے، انتظام فرما دیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ سامنے پہاڑ پر سے ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جنہوں نے ایمان کا امتحان نہیں لیا، میرے جیسا وہاں ہوتا تو کیا کہتا؟ موت آ گئی، اب وصیت لکھ دو کاغذ میں، موت آ گئی، اب نہیں بچ سکتے، کوئی نہیں ہے بچانے والا۔ لیکن جنہوں نے ایمان کی اوپر آزمائشوں کا امتحان پار کر لیا تھا، حضرت سفینہ کہتے ہیں دیکھتے ہی او آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی، آ گئی اللہ کی مدد، آ گئی۔ شیر قریب آیا، پاؤں چاٹنے لگا اور چلنے لگا، شیر کے پیچھے پیچھے ہو لیے، شیر نے ساتھیوں تک لے جا کر پہنچا دیا۔ کیا دنیا کے خزانے کوئی اور چیزوں کے لیے اور کوئی اور مخلوق کے لیے اللہ نے بنائے ہیں؟ اس پر تمہارا میرا حق ہے، بشرطے کہ ایمان کے امتحان کو پار کر کے باہر آ جائے۔ ہمیں خوشامدوں کی ضرورت نہیں، ایمان اور خوشامد کہیں نہیں ہوتی جمع۔ ایمان والا دلیر ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے بس وہ عاجزی کرتا ہے، باقی کہیں نہیں کرتا۔ لیکن ایمان کے تقاضوں پر کبھی غور نہیں کیا اور ایمان پر آنے والے حالات کا مقابلہ نہیں کیا، تکالیف کو برداشت نہیں کیا، کیونکہ پلاسٹک کے بن گئے نا ہم، تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پلاسٹک۔ ارے بھائی ایک وقت تک کھانے میں آگے پیچھے ہو گیا، بس سر پکڑا گیا، بھئی کیا ہوا؟ کہا یار کھانے کو طبیعت میں ٹھیک نہیں رہا۔ اور صحابہ نے کئی دنوں تک بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس امتحان کو پار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوپہر کو باہر نکلے، دوپہر کا وقت تھا، کیلولا آرام کرے، گرمی سخت تھی، پیچھے پیچھے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لا رہے ہیں، دیکھا ابوبکر جا رہے ہیں، قریب گئے، کہا السلام علیکم حضرت، اس وقت کیسے؟ تو کہا عمر بھوک نے نکالا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ میں بھی اسی لیے نکلا ہوں کہ گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا۔ جو اتنی بڑی دنیا خلافت کے زمانے میں، اتنی بڑی خلافت میں جو حکمرانی کر سکتا ہو اور جو انصاف کا اتنا بڑا ڈنکا بجا سکتا ہو کہ جانور اور بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ میں پانی پی رہے ہوں اور گھاٹ میں ایک ساتھ رہ رہے ہوں، کیا وہ دو روٹی کما نہیں سکتا تھا؟ لیکن ان کے پاس دکانیں لگانے کا وقت نہیں تھا، دکانوں پر بیٹھنے کا وقت ان کے پاس نہیں تھا، شام سے مال لا کر مدینہ میں بیچنے کا وقت ان کے پاس نہیں تھا، ہر وقت ایمان کے تقاضے ان کو گھیرے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، قربان جائے میرے ماں باپ، تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے باہر آ گئی اور آ کر کہا ابوبکر عمر تم اس وقت؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا، برداشت نہیں ہوا تو نکل پڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر آج کئی دن گزر گئے ہیں کہ ایک آدمی زندہ رہنے کے لیے جو پیٹ میں ڈالتا ہے وہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا ہے۔ یہ تینوں حضرات مل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جا کر پوچھا کہ بھئی ابو ایوب ہے؟ تو کہا نہیں وہ پیچھے گئے ہیں کچھ کام کے لیے، ابھی آئیں گے، بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا اور پیچھے خبر بھیجی حضرت ابو ایوب کو، وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے در پر تشریف لائے، بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہوئے کھجوروں کا خوشہ توڑ کر لے آئے اور رکھ دیا، کہا آپ نوش فرمائیں۔ اور تب تک ایک بکری کا بچہ نکالا، ذبح کیا اور بیوی کو دیا، جلدی جلدی پکا، خوش قسمت ہے اللہ کے محبوب مہمان ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھوک کے بعد بھی پوچھا ابو ایوب یہ ساری توڑ لایا؟ پکی پکی توڑ لاتا، باقی اور آئندہ کام آ جانی تھی۔ تو کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھ کچری بھی لایا ہوں، پکی بھی لایا ہوں، کچی بھی لایا ہوں، جو دل چاہے وہ کھا لیں آپ۔ وہاں تو سب کچھ قربان تھا اور یہاں
سب کچھ بچانا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام پر اور اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے اور اللہ کے غضب کو رحم میں بدلنے کے لیے سب کچھ محفوظ ہونا چاہیے۔ نہ دکان پر کوئی آنچ آنی چاہیے، نہ مال پر کوئی دھبا لگنا چاہیے، نہ اولاد پر کوئی پریشانی آنی چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ محفوظ رہ کر اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ اب یہ تو جبرائیل آئے اور دم کر دے تو ہو سکتا ہے کچھ۔ امتحان ہے یہ، امتحان، اور ایمان پر لیا جائے گا امتحان، اور اس امتحان کے بعد جو لذت اللہ دے گا، ایمان پر جو آدمی جتنا ٹٹولا جائے گا اللہ اتنا ہی اس کے ایمان میں لذت کو بھر دیں گے۔ کیسے؟ وقت قصہ کہانی میں ہی ختم ہونا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا اور بدن میں کیڑے لگے ہیں، اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے، گر رہے، ڈال دے، آجا تیری روزی اللہ نے رکھی، کر تو دیکھیں، ایک مرتبہ کھانا چھوڑ کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ دین کا مسجد میں تشکیل ہوئی اور یہاں سے فون سے بیوی کو بتلا دیا میں چلا اللہ کے راستے میں، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، اور پھر نکل کر 2 دن کے بعد اس ایمان کے میٹر کو ٹٹولیں کہ یہ پارا کتنا اونچا ہوا ہے۔ ٹھیک اللہ کو منظور تھا تب تک چلتا رہا، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ 2 الگ الگ روایتیں آتی ہے کہ حضرت ایوب کی ایڑی کی وجہ سے چشمہ نکلا، اور بعض میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے وہ چشمہ نکال دیا اور کہا یہ پانی پیو اور لگاؤ، بس لگایا، پکایا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد صحت مل جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ایوب اللہ سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میرے ایوب کے مزاج کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ یہی تو خوبی کی بات ہے، اللہ بڑا غیور ہے۔ جب آدمی اپنی تکالیف کو اس کے سوا کسی کو نہیں کہتا، وہ تکلیف فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ وہ غیور ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی اس کا تذکرہ کرے۔ لاکھوں نعمتیں دی اور میری داڑھیں گر گئی کھا کھا کے، لیکن کبھی ایک بار کسی کو کہنے نہیں گیا، اور ایک بار کچھ ذرا تکلیف دے دی تو پورے محلے میں پتہ لگ گیا۔ ارے یہ بننے کے سودے ہیں، یہ تو بننے کے راستے ہیں، چپ کر جا اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے میں اپنے آپ کو پیچھے مت کر، ہمیشہ آگے 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 بڑھاتا چلا جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ایوب بیمار سے تب بھی تو میں آیا کرتا تھا، آج بھی آیا ہوں، وہاں بھی کہتے تھے الحمدللہ، آج بھی کہہ رہے ہو الحمدللہ، کیا امتحان میں اور شفا میں کوئی ڈیفرنٹ ہے یا سب سیم ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبرائیل بہت بڑا فرق ہے۔ میں جب ٹھیک ہو گیا تو میرے خالق نے، میرے مالک نے تمہیں بھیجا اور تمہارے ذریعے سلام کہلوایا مجھے، لیکن میں جب آزمائش میں تھا اس وقت بغیر جبرائیل کے ڈائریکٹ میرا خالق کیوں پوچھتا تھا کہ میرے ایوب تیرے مزاج کیسے ہیں، اور وہ جو لطف آتا تھا اس میں، وہ جو مزہ ملتا تھا، وہ مزہ تمہارے واسطے کے بعد نہیں رہا۔ ہم نے تو سمجھا یہ تو برکت کا کام ہے۔ بھائی فضل کریم اور مرحوم یوسف بھائی چنگواڑی، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، کہ دنیا کے کونے کونے میں گم گم کر کے اللہ کے دین کی ایک آواز اور نکارہ بجا دیا جنہوں نے۔ وہ ایک مرتبہ یاد تو نہیں آ رہا کون سا اجتماع تھا، وہاں بیان میں کہہ رہے تھے، جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے قریب ایک گھڑا تھا، وہاں اجتماع ہے جہاں دارالعلوم ہے ابھی، تو وہاں بارش بھی بہت ہوئی تھی وہ اجتماع کے وقت میں، تو شاید ایک بات کہی تھی فضل کریم بھائی نے کہ تبلیغ کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، تبلیغ کے راستے کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی جو بن پڑا کیا، جو نہیں ہوا وہ گھر آ کر بیٹھ گئے۔ ارے بھائی یہ بھی جیسے قرآن پڑھنا ہے تو الف با تا سا سب تیار کرنا پڑے گا نا، تو ویسے تبلیغ کے کام میں بھی کچھ ترتیبیں ہیں۔
تبلیغ تا با لام یا اور غین 5 حروف ہے نا، کہا یہ اس کی حروف تہجی ہے تبلیغ کے کام کی. اور پھر آگے تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ پہلا تو جب لگے گا اس کام کے تقاضوں پر، پہلے ہی تکلیف چاروں طرف سے گرنا شروع کر دے گی. بیوی کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ بچہ کہہ رہا ہے ابا ابھی تو میرا ویکیشن ہے، مجھے گھومنے جانا ہے. کاروبار کہہ رہا ہے کہ کس کے حوالے کر کے جائے گا. یہ چاروں طرف سے تکالیف نے گرنا شروع کر دیا. پھر کیا کریں؟ چھوڑ کر دکان پر بیٹھ جائیں؟ کہا تو ایسا ہوگا کہ ابھی دروازہ کھلا ہی نہیں. برداشت کریں، بات سے برداشت کریں، کام میں لگے گا، تقاضوں پر چلائے گا اپنے آپ کو، تکلیفیں آئے گی، برداشت کر کے لام سے لگے رہنا ہے. 4 ماہ لگائیں، تھوڑی امتحان آیا، گھر آ کے بیٹھ گئے، مول صاحب ابھی تو اپلا تھی نہ تھا تو ہو یار، ابھی اپلا تھی نہیں تھا. بھائی کیا ہوا؟ تو کہا بچہ تھا وہ تو چلا گیا باہر ملکوں میں، اب دکان پر کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، اب تو مشکل ہے جانا، بس ختم ہو گیا. کہا نہ، لگے رہنا ہے اس میں موت تک. اگر نہیں لگا تو یہ دروازہ سمجھ لے بند ہو گیا. پھر امیدیں مت کرنا لمبی لمبی، تکلیفیں آئے گی، برداشت کرتے کرتے لگے رہنا ہے. یہ 3 کام تیرے ہیں. پھر اللہ کیا کریں گے؟ امتحان سے پار اتار کر یقین اللہ کی ذات سے جوڑ دیں گے. اللہ یقین عطا فرما دیں گے. اور اللہ کی ذات سے پلنے کا جب یقین سے دل لبریز ہو جائے گا تو غیب کے سارے خزانوں کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑ جائے گا. کتنا شارٹ ہے. قرآن سیکھنا ہو تو 29 حروف الف سے لے کر یا تک، اور تبلیغی کام میں کامیاب ہونا ہو تو 5 کام صرف. بولو کتنا آسان تختی ہے کہ نہیں تبلیغ کی. لیکن یہ بھی تو باری ہے. ہم تو چاہتے ہیں یہاں ہاتھ اٹھاویں وہاں ٹھیل لگ جاویں، ہے بس آسان. کئی ساتھیوں کو کہا نیت المومن خیر من عملی، ہماری نیتیں بڑی بڑی کچی ہے. میں اس لیے چلے میں جا رہا ہوں کہ اللہ گھر سے بیماری دور کر دے. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ کاروبار نیا نیا ڈالا ہے، اللہ برکت دے دیں. میں اس لیے جا رہا ہوں کہ بچے کا بڑا ایگزام ہے کالج میں، اللہ اس کو کامیاب کر دیں. ارے یہ تو پوری کائنات کی خزانوں کی کنجیوں کے لینے کا کام تھا جو دکان پر کھپا بیٹھا، کاروبار پر کھپا بیٹھا. اس کو اتنی بڑی نعمت. اور جب اللہ امتحان میں پار اتارتا ہے میرے دوستو، پھر یہ نقشہ وہ نہیں رہتا جو آج کل تمہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے. اور کوئی ایمان کے امتحان سے بچ بھی نہیں سکتا. اتنی بڑا سودا اللہ کر رہا ہے جنت کا اور اپنی رضامندی کا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ ہو جانے کا اور قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جانے کا اور جنت اور دنیا کی زندگی میں امن اور چین اور اطمینان قائم کرنے کا. تو وہ ایسے ہی ہمارے بول سے کہہ دے گا ہاں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ. طبیعت کے خلاف اٹھنا ہوگا، بیماریوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہوگا، غربت اور مفلسی میں اللہ کے دین کی لگنے والی آواز پر لبیک کہنا ہوگا، بدن کی کمزوریوں اور تکالیفوں کو گنے بغیر اللہ کے دین کی دعوت پر لبیک کہنا پڑے گا. پھر بنے گا بندہ. اور پھر کہتے ہیں وہ تو بزرگ بن گیا. یار ہاتھ اٹھاتا ہے ان کام بن جاتا ہے، لیکن پوچھو تو صحیح ایگزام کیسے ہوا؟ ایسے ہی اسکول میں ہے 5ویں میں 6 میں اور سیدھا آفیسر بن جائے گا. ارے پوچھو تو صحیح کتنا پار کیا ہے. ویسے یہ ایمان کا امتحان دینے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. 60-70 سال کی زندگی دی ہے مختصر سی. اور جب یہ دولت آ جاتی ہے، ہم تو پرانے کیونکہ نسلی ہے نا ماشاءاللہ، بغیر تکلیف کے اللہ نے ایمان دے دیا. کوئی کوشش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی محنت نہیں. ماں باپ مسلمان تھے اپنے بھی ماشاءاللہ، اللہ نے دے دی دولت. لیکن جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کی محنت کی ہے ان کو پوچھو جا کر. میں باہر کہیں رہتا تھا تو وہاں کئی لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے.
ان میں سے ایک جوڑا تھا میاں بیوی کا، تو وہ آتے رہے، پہلے ان کو فرینچ زبان میں کلام پاک لا کر دیا، دیکھو سیرت نبوی دی اور بہت سی چیزیں دی اس کو مذہب کی، بھائی دیکھتے رہو، جب شرع صدر ہو جائے تب آنا۔ لیکن وہ تو ایک آدھ 2 ماہ میں پھر واپس آئے، کہا نہیں یہ تو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ مجمع تھا ماشاءاللہ، سب نے حاضری میں کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے چلے گئے۔ خدا کا کرنا کہ بھئی میرا واپس آنا ہوا ہے ملک میں، جب میں آیا تو 1-2 ماہ کے بعد ایک فون آ رہا ہے اس آدمی کا، وہ جوڑے میں سے جو مرد تھا اس کا، کہ مولانا صاحب فرصت ہے، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں بات کرو۔ اس نے کہا کہ تکلیف یہ ہے کہ میری بیوی 2 دن سے رو رہی ہے، تو اس کو تسلی دلانے کے لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوئی، کوئی بات گڑبڑ ہو گئی؟ کہا نا وہ نہیں جو آپ نے کتابیں دی تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ حلال کمائی یہ ہے، حرام کمائی یہ ہے، تو ہم نے ٹٹولا تو ہماری تو ساری حرام کمائی تھی۔ تو پھر میں نے کہا ایمان کا مطلب کیا رہے گا؟ تو ہم ایک ایک کر کے سب وہ غلط راستے جو تھے نا وہ بند کرنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو کرتے کرتے ہماری تو آمدنی کم ہو گئی اور گھروں کے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر بیوی ہمت والی تھی، تو میری بیوی نے یوں کہا کہ اپنی گاڑی ہے نا کیا کمائے گی، بیچ دو اس کو بھی، اللہ دے گا تو پھر لائیں گے گاڑی۔ تو گاڑی بیچ دی۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہم جن ہمارے رشتہ داروں پر ایمان کی محنت کر رہے تھے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا، تو دل میں آئے چلو بہانہ ہے اور تعزیت بھی ہو جائے گی، اور جاتے ہیں جو بیمار ہے 1-2 ان کی تعزیت بھی کر لیں گے، انتقال میں بھی شریک ہو جائیں گے اور کچھ دعوت کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو بیوی نے کہا جائیں گے کیسے، گاڑی تو بیچ دی ہے۔ تو کہا رہے بس سے چلتی ہے، بس میں چلے جائیں گے۔ تو کہا بسوں میں گئے تو بس میں دیکھا پوری بس فل ہے، تو میں اور بیوی دونوں وہ اوپر کا ڈنڈا ہوتا ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بس چلتی رہی، اس میں میری بیوی کا یہ بازو جو ہے نا ایسے اوپر ہو گیا، یہ ہاتھ کھل گیا اس کا ایسے۔ تو کہا وہ کھلا تو وہاں اس نے ایک دم سے رونا بس میں ہی شروع کر دیا اور مجھے پکڑ لیا۔ اس کے ہسبینڈ کا نام بول کر وہ یوں کہتی تھی کہ مجھے بچا۔ اس نے کہا ہوا کیا، کچھ ہوا تو نہیں، میں تیرے پاس کھڑا ہوں۔ کہا وہ کتاب میں لکھا ہے میرا یہ بازو جو کھلا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور وہ تب سے رو رہی ہے، میں سمجھا کر کے تھکا، ابھی تک وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ آپ اس کو کچھ تسلی کے جملے کہو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے اور وہ خاموش ہو جائے۔ یہ دن تھا جو بڑی قربانیاں دے کر، ماں باپ کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ دنیاوی گنوا کر دین حاصل کیا تھا۔ ان کو احساس تھا کہ اگر یہ بازو اوپر ہو گیا اور میرا یہ بدن اگر جہنم کی آگ میں جلا تو میری آخرت کا کیا بنے گا۔ اور یہاں صبح سے شام تک لاکھوں کروڑ بار ہماری نظریں غلط دیکھ رہی ہے، ہماری زبان غلط بول رہی ہے، آخرت کو اندر ہماری تباہی آ رہی ہے اور جہنم کو ہمارے لیے لازمی کرنے کے کام ہو رہے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں ایک سبحان اللہ کہنے سے ہمارے لیے جنت گویا واجب ہو جائے گی۔ اتنے بڑے سخت امتحان میں بھی میرے دوستوں تمہارا میرا رب بڑا رحیم ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو، جنت پر لکھوایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ کتنا سستا سودا ہے، بس اس کو راضی کر دینے کا کام ہے۔ یہاں راضی کیا وہاں کام بن گیا۔ یہ دین میں کیا کیا نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے، پتہ نہیں لگ سکتا ہم کو کہ یہ کام کیا دولت اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا کی ہے۔ سینے سے لگا کر آدمی کہیں سے کہیں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دعوت کا کام بائی فضل کریم کو لایا، کئی شرابیوں کو لایا، اور جن کو تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر پیشانی کو رگڑ کر گرم آنسو بہا کر امت کے ہدایت کے فیصلوں کو اللہ سے اتروایا ہے، یہ وہ کام ہے۔ یہ برکت کے طور پر لگنے کا کام نہیں ہے۔
اس کام میں لگے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے جکڑا، پھر جو چاہا وہ ہو کے رہا۔ یہ آپ کے دہلی میں کئی سال پہلے بڑی خطرناک قحط سالی ہوئی تھی، دشکال جس کو کہتے ہیں، قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی، سارے پریشان، عوام مل کر آ گئی علماء کرام کے پاس، آپ آ جاؤ، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ پاک یہ مصیبت دور کر دیں اور رحمت کی بارش برسا دیں۔ مشورہ کیا علماء کرام نے، اعلان کیا کہ بھئی فلانے دن فلانی جگہ پر جنگل میں ہم جمع ہوتے ہیں، وہاں نماز پڑھیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں گے اور اللہ سے رحمت کی بارش کی بھیک مانگ لیں گے۔ سارا مجمع جمع ہو گیا، انگنت مجمع تھا، نماز پڑھی، دعائیں کی، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا۔ جب فارغ ہو گئے سب اعمال سے تو دیکھا کہ آفتاب تو اس کی تیزی اور پھینک رہا ہے اور کہیں نام و نشان بارش کا نہیں ہے۔ ایک نوجوان آدمی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے چل رہا تھا اور اونٹ کے اوپر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی پردے کے ساتھ۔ یہ اونٹ پکڑ کر چلنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو کہا تمہیں پتہ نہیں، باہر سے آ رہے ہو؟ کہا میں تو باہر کا ہوں۔ تو کہا یہ کیوں جمع ہوئے؟ کہا بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نماز پڑھی ہے، دعائیں کی ہے، لوگوں نے رو رو کر اللہ سے مانگا ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ کہ اچھا ٹھہرو ابھی۔ وہ گیا جو بوڑھی عورت سوار تھی اور جا کر اس کے کپڑے کو، دامن کو پکڑا یوں اور کہا اے اللہ یہ دامن جس عورت کا ہے اس نے پوری زندگی اپنی آنکھ سے کسی غلط انسان کو نہیں دیکھا ہے، غیر محرم کو، اے اللہ اس کے اس اعمال کے بدولت بارش برسا دے۔ لکھا ہے مورخین نے کہ یہ کہنے کے ساتھ گھٹا ٹوپ بادل اٹھے اور تھوڑی دیر میں چھما چھم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں تو وہ کوالٹی کی ضرورت ہے، وہ کوالٹیاں ہیں، اور یہ کوالٹیاں اس راستے کی محنت میں نکل کر ملے گی۔ آدمی کا بولنا ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا دیکھنا ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا پکڑنا ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا ساتھیوں کے ساتھ رہنا ٹھیک ہو رہا ہے، کھانے کی بدعنوانیاں اس کی صحیح ہو رہی ہے، سونے کی بدعنوانیاں اس کی صحیح ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا حساب نہیں لگا سکتی کہ وہ کام ہے۔ وقت چلا گیا میرے عزیزو، یہ کام اللہ سے مانگ کر لیا ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی سسکیاں لے لے کر اس کام کو لیا ہے۔ ایک بات کہہ کر شاید بات اتنے میں وقت بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں آپ نے مولانا انعام صاحب کو، اللہ قبر کی ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیں، ان کو اور مولانا عمر صاحب وغیرہ کو حج کے لیے بھیجا، ایک قافلہ بنا کر حج کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ جانا ہوا، تو وہاں اس ملک کے جو علماء کرام ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھی عرب کے بڑے بڑے جو محدثین اور علماء کرام ہیں ان کی ملاقاتیں کراؤ، کیونکہ کام کی وسعت کے لیے محنتیں ہو رہی تھی۔ تو شاید کئی ساتھی جانتے بھی ہوں گے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، اللہ ان کی عمر کو طویل کریں، وہ بھی مدینہ یونیورسٹی وغیرہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو خدا کا کرنا کہ ان بزرگوں کی ملاقات ہو گئی اور یہ ان کی ذمہ داری آ گئی کہ ہماری ملاقاتیں کراؤ علماؤں سے، محدثین سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا مجھ پر جو ذمہ داری آئی وہ حضرت مولانا عمر صاحب کی آئی کہ بھئی ان کو لے جاؤ اور علماؤں کی ملاقاتیں کراؤ۔ کہا کہ میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے شیخ حماد ابن محمد الانصاری، بڑے جید محدث تھے اس زمانے کی، اور حضرت فرماتے کہ میرے استاد بھی رہے کچھ سال۔ تو کہا میں وہاں چلا گیا اور میں نے کہا کہ بھئی گجرات سے بزرگ لوگ آئے ہیں اور حضرت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا لے آؤں ان کو؟ شیخ حماد کو پوچھا تو شیخ حماد نے کہا ہاں گجرات سے، انڈیا سے آئے ہیں۔ کہا ہاں، کہا لاؤ ان کو لاؤ، کئی اعتراض ہے میرے جو مجھے ان سے پوچھنے ہیں۔
خلیل صاحب کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ یہ تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. کہا نہیں ٹیڑھا نہیں ہوتا. مولانا عمر صاحب سے آ کر بات کی, کہا ہم تو ایسا موقع تلاش کرتے ہیں. کہا وقت لے لو اور لے جاؤ. شیخ حماد نے دعوت دی کہ فلانا وقت کھانا میرے یہاں ہوگا اور میں مدینہ کے تمام علماء کرام کو یہاں میرے یہاں دعوت پر مدعو کرتا ہوں, حتیٰ کہ جتنے قاضی القضات ہیں ان کو بھی بلاتا ہوں, اور سب بیٹھیں گے یہاں کھانا کھائیں گے, پھر اس کے بعد آپ کے جو مہمان آئے ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. پورا ایک دم سے مغز جو تھا مدینہ کا وہ سارا جمع ہے. سب دعوت سے فارغ ہو گئے. پھر دعوت کے بعد فوراً وہ تو قہوے کا دور ہوتا ہے نا وہاں, تو وہ چلنے لگا. اور ایک تنہائی میں بیٹھ کر حضرت مولانا عمر صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں, شیخ حماد نے یوں کہا کہ شیخ عمر, ہمیں کچھ اعتراض ہے آپ کی محنتوں سے کہ آپ امر بالمعروف تو بڑا خوب کرتے ہو, لیکن نہی عن المنکر پر جہاں جیسے بولنا چاہیے ویسے نہیں بول رہے آپ. کہا حضرت بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اگر مجھے کچھ موقع دیا جائے تو ہم کیا کام کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ تھوڑی سی جھلک میں بیان کر دوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے. کہا بین ولا حرج, بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں. سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا عمر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو مدینہ منورہ کی مبارک بستی میں رہتے ہیں, آپ لوگ مفتی ہیں, آپ لوگ علم والے ہیں, آپ کا تو صرف ایک سکہ چل جاتا ہے. آپ کوئی فتویٰ لکھو اور ایک سکہ لگا دو, پوری دنیا اس کو مانے گی. ہم دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے پاس ایسا کوئی سکہ نہیں ہے کہ ہماری بات سب جگہ چل جائے. اس لیے ہمارے کام کا جو طریقہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو میری زندگی کا ایک واقعہ ہے. اگر وہ صحیح ہے تو جیسے آپ مناسب سمجھے, اور اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ جیسے ہماری رہبری کریں گے ہم ویسے کام کریں گے. کہا ٹھیک ہے. مولانا عمر صاحب نے بیان شروع کیا. اتنے خوش تھے, وہ یوں کہتے تھے کہ میں برسوں سے مانگتا تھا کہ اللہ تیری پاک سرزمین کے علماء کرام کے پاس بیٹھنے کا کبھی موقع عطا کر دے. آج میرے اللہ نے مجھے موقع دے دیا. میں نے کہا حضرت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, میں تو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں. اور میری آپ بیتی یہ ہے کہ ایک بار میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی خدمت میں پہنچا تو بیٹھا ہوا تھا, تو باتیں چلنے لگی کہ بھئی اجمیر میں عرس چل رہا ہے. میں ذرا چونکا تو حضرت نے کہا عمر قریب آؤ. کہاں عرس ہے اور ہمارا تو کام ہے اللہ کے دین کی بات پہنچانا. تو کہا حضرت کئی دنوں سے اچھی موت میں مانگ رہا ہوں, شاید وقت آ گیا ہے. کہا نہیں بہت جیے گا, جا جماعت لے کر. کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن حضرت کا حکم تھا, اللہ کام لے گا جا. بس یہ کہنا تھا, کام ہو جانا تھا انشاءاللہ. کہتے ہیں نکلا اکیلا, وہاں گیا, دیکھا ہو پورا مجمع بھرا ہوا ہے, لیکن کیا کروں میں کیا. تو ایک جہاں خواجہ معین الدین کا جہاں مزار مبارک ہے, اس سے آگے بڑی صحن بنی ہوئی ہے, تو کہا ایک کونے میں بیٹھ گیا اور چادر ڈال دی اوپر, اور رو رہا ہوں, اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ حضرت جی نے بھیج دیا ہے, آتا کچھ نہیں, پلے کچھ نہیں ہے, مالک میں کیا کروں تو ہی سمجھائی ہوں. کہا تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے میرے دل میں مانگتے مانگتے ایک بات ڈالی. میں نے کپڑا اٹھایا, آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی, چہرہ بھی سرخ تھا, اور میں نے لوگوں کے سامنے دیکھ کر کہا کہ خواجہ کے ماننے والے کون ہیں, آ جاؤ یہاں, اور جو نہ ماننے والا ہو وہ یہاں سے نکل جائیں. کہا جب میں نے اعلان کیا تو سب کہنے لگے ہاں آیا ہے کوئی بابا, آج ہے. آج تک تو ہر سال آتے تھے لیکن کچھ ملا نہیں, اس بار آیا ہے کوئی. کہا ایک آیا, دو آیا, تین آیا, سب آتے گئے. پھر میں نے چلایا واپس, پھر تو دیکھا کہ پوری صحن بھر گئی.
اب مجھے اللہ نے موقع دیا تھا تو میں نے کہا یہ سارا خواجہ کے عاشقوں کا مجمع ہے، خواجہ کی ولایت کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ کون منکر ہو سکتا ہے؟ جہاں کتابیں کہہ رہی ہے اور رہبری کر رہی ہے، کون انکار کرے گا اس کا؟ تو کہا جو نہ ہو وہ نکل جائے یہاں سے۔ تو سب نے کہا ہے پکی بات آج۔ پھر پوچھا کہ خواجہ کا نام کیا تھا؟ سب کو سانپ نے سونگھ لیا، کوئی نہیں۔ ارے کیسے عاشق لوگ ہو تمہیں خواجہ کا پتہ نہیں جن کی بدولت اللہ نے ایمان دیا ہے ہمارے ملک والوں کو، تمہیں نام کا پتہ نہیں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہاں سے آپ آئے تھے، آپ کا وطن کہاں تھا؟ پتہ نہیں۔ سب سوچنے لگے کہ یار اتنے سال کے کھچڑے گئے کہاں، یہ تو کچھ پتہ نہیں۔ تو کہا یہاں کیوں آئے تھے یہ پتہ ہے؟ کہا بابا جی کچھ پتہ نہیں، بس اب آپ تو آپ کے حوالے ہیں، آپ ہی سب بتا دو۔ تو کہا ہاں، اگر خواجہ کو سمجھنا ہے، خواجہ کی ولایت کو سمجھنا ہے اور ان کا اس ملک میں آنے کی وجہ سمجھنی ہے تو میرے پاس رہو، میں سمجھا دوں گا ساری بات۔ کہا ہاں یہ بات ہوئی نا، کہا جاؤ قریب آ جاؤ۔ پھر دیکھا وہاں تو بہت شور ہو رہا تھا، تو کہا یہ شور میں کہاں میں تمہیں سمجھاؤں، کیا بات سمجھاؤں؟ تو کہا چلو ہمارے پاس ایک اور بھی دور جگہ ہے۔ سب اٹھا کر حضرت کو لے گئے، وہاں بیٹھے، بٹھا کر پہلا نمبر شروع کیا ایمان کا۔ اور حضرت خواجہ کس لیے تشریف لائے، کس حکم سے آئے، کیا نام تھا، کہاں کا وطن تھا، یہاں کیوں آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، یہ ساری باتیں بتاتے ایمان کا پورا نمبر بیان کر دیا۔ دوسرا دن ہوا تو پھر نماز والے نمبر پر بات ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ برسوں سے ڈیگے لگاتے آئے، آج پتہ لگا کہ ہم کس کے دربار پر آ رہے ہیں۔ محنتیں کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، اب سوچنے لگے کہ اب ساتھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو سمجھ آیا ہے تھوڑا۔ یہ سارے مدینہ کے علماء کرام یہ کارگزاری سن رہے ہیں، شیخ حماد جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جن کا ثانی اس زمانے میں مدینہ منورہ میں نہیں تھا۔ کچھ دن گزر گئے تو پھر ان کو لے گیا نظام الدین، اور نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب ان کو ٹھہرایا، اور ذرا وقت نکال کر حضرت جی کے پاس چلا گیا۔ کہا حضرت بس یہاں تک کام ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا صبح فجر میں لے آؤ، مجلس میں سامنے بٹھاؤ۔ کہا حضرت یہ تو مسئلہ ابھی تو سب پوشیدہ ہے۔ کہا نہیں بٹھاؤ، فجر میں لاؤ، یہاں نماز یہاں پڑھواؤ، اور مجلس کے بعد جب بات ہو رہی سامنے بٹھاؤ، اور تم کونے میں بیٹھ کر رو کر اللہ سے ان کی ہدایت مانگو۔ کیا فجر میں نماز پڑھوائی، بیان میں بٹھایا، اور حضرت کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ کوئی اسباب صحیح پیدا کر دینا، ورنہ اس مجمع کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جانا ہے۔ خیر بات چیت وغیرہ پوری ہو گئی، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تو حضرت نے کہا ملاقات کے لیے لاؤ ان کو، ملاقات کر لو۔ کہا بٹھاؤ باہر۔ کہا میاں عمر یہاں ہو، ان کو دارالعلوم دیوبند لے جاؤ۔ کہا حضرت اب تو پکی دعا قبول ہو گئی ہے میری۔ ارے کچھ نہیں ہونا ہے، اللہ تجھ سے اور بھی کام لے گا، لے جا ان کو۔ تو حضرت کی بات تھی، باہر آ گئی۔ باہر آ کر ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم کو اب نظام الدین کے بعد دیوبند جانا۔ کہا اچھا وہ نبی کو نہ ماننا، نبی کو توہین کرنا، وہ چمبوڑیا کیا کیا نام ہوتے تھے نا اس زمانے میں، اللہ حفاظت کرے ایسے برے الفاظ بولنے سے۔ تو کہا وہاں جانا ہے؟ کہا ہاں وہاں جانا ہے، لیکن سنو تو صحیح، تم کہتے ہو کہ نبی کو نہیں مانتے نا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ایک ایک ڈنڈا اٹھا لو سارے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا بھی گستاخی ہوئی تم ساتھ میں رہنا، تم مت بولنا، پہلے میں شروع کروں گا۔ کہا ہاں یہ ہوئی نا بات۔
पहुँचे, दारुल उलूम में दाखिल हुए। कहा सुनो, लकड़े हाथ में भली रही तुम्हारी, लेकिन सब जगह पीछे बैठकर सुनना है। अगर अल्लाह के महबूब की शान की बात आई समझ लेना अपना है, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आए तो मुझे इशारा करना, तुम मत उठना, क्योंकि वो तो सारे लठ वाले ही थे पहले से। कहा तुम मत उठना, मुझे इशारा करना, पहले मैं रिसालत की शान के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी के। हाँ हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, फिर देखो क्या होता है। क्या होना था, एक बुजुर्ग की दर्स में बैठ रहे हैं पीछे और सुन रहे हैं काल अल्लाह काल रसूल, और वहाँ महबूब का खाना ऐसा, महबूब का चलना ऐसा, महबूब का लिबास ऐसा, महबूब का पीना ऐसा, बस वहाँ वो हो रहा है। अब ये सारे एकदम से सहम गए, बाहर आए और आकर कहा, मौलाना ने पूछा भाई देखा कुछ, कहीं कोई भी दरसगाह में अगर कुछ पता लगा हो? मैंने तो सुना, मुझे नहीं लगा, लेकिन अगर आप में से कोई को कुछ लगा हो तो मुझे बताओ, मैं जा रहा हूं पहला और तुम पीछे आओ। कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कहा फिर ये बात तुम्हारे पास आई कहाँ? कहा उन पेट वालों ने हमें यहां लगा दिया था। अब पता लग गया कि हक क्या है और गलत क्या है, कहाँ अल्लाह नवाजता है और कहाँ अल्लाह तबाही के घाट उतार देता है। अब हमारी समझ में ये बात आ गई है और अब इन्हीं डंडू से उनका सर फोड़ेंगे जाकर। मौलाना का ना, अगर ये डंडे से मैंने सर फाड़ा होता तुम्हारा तो कहा काम ना बनता। तो कहा तुम्हें भी ऐसे ही फोड़ना नहीं है सर किसी का, बल्कि इस मसलहत के साथ इस काम को लेना है। ये सारी कारगुजारी लंबी है, वक्त नहीं है, ये कारगुजारी सारी सुना दी। देखा कि यहाँ पहुँचते पहुँचते देखा शेख हम्माद धाड़े मार कर रो रहे हैं और कहा कि हमें कितनी गलत खबरें पहुँचाई गई है, हमें पता नहीं था कि तुम नहीं अनिल मुनकर का काम इतने अच्छे उस्लूब के साथ करते हो, ये हमें पता नहीं था। और तमाम ने मुत्तफ़िका राय से यूं कहा कि आपका काम बड़ा अच्छा है और आपके काम से और आपकी कारगुजारी से हमें सहाबा की मेहनत की खुशबू आ रही है। ये वो काम है जो अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल है, जिससे हम अपने आप को बचा रहे हैं, हमारी जवान औलाद को बचा रहे हैं। कारोबार बहाना है, मशगूली बहाना है, पाँव का थोड़ा सा उज्र बहाना है, मामूली से बहाने पर ये बनने का रास्ता हमारे हाथ से छूट रहा है। मेरे अजीज़ों, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर हमने इस काम को अपने सीने से न लगाया। भाई ज़रूरत है या नहीं है इसकी? शायद 1 घंटे के बाद आवाज़ आएगा, 1 घंटा और बात करें। भाई इस काम की ज़रूरत है? कहाँ आवाज़ है यार? मैंने तो सुना था कि अमरेली वाले जब इंशाअल्लाह कहते हैं तो दीवारें हिलती है। अरे आवाज़ से कहे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं। भाई इस काम की ज़रूरत है या नहीं है? हमारी आखिरत का मसला जुड़ा या नहीं जुड़ा? हमारे दुनिया के बनने बिगड़ने का ताल्लुक इस काम की मेहनत के साथ है या नहीं है? तो फिर इंतज़ार किस बात का है? खड़े होकर अपने आप को पेश करो कि इंशाअल्लाह ये नकद जो जमात 15 तारीख को चिल्ला की जा रही है उसमें हम तैयार हैं, और जिन लोगों ने पहले नाम लिखाया है वो भी अगर इस मजमे में है तो अपने आप को पेश करें, कहें बिस्मिल्लाह करके खड़े हो जाएं। 12-15 की जमात बननी है, उन 15 में से पहले कौन है अल्लाह का लाल जो खड़ा होकर अपने आप को पेश करता है और अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता है? कहिए दोस्तों, कौन है बाप तैयार है? दिल गवाही दे रहा है, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं दिल में बात आ रही है, लेकिन वो पास में बैठकर कह रहा है फिर निकला है तो दुकान, निकला है तो तेरा वो काम, तू निकलने का इरादा कर रहा है, तेरे वो मसले वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश में है, लेकिन पहला कदम उस पर रखना है, दूसरे कदम पर फतूहात के दरवाजे अल्लाह खोलेगा। कौन है अल्लाह का लाल जो खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं तैयार हूं? माँ बहनों का जोड़ था, इन्होंने भी कई नाम भेजे हैं,
اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ نام ہم بولیں گے جو ماں بہنوں نے جذبے میں آ کر اپنے خاوندوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے باپ کے یا اپنی جوان اولادوں کے نام لکھائے ہیں۔ بتاؤ دوستو، پوچھو، اطراف میں پوچھ کر کھڑے کرو ساتھیوں کو، شرمانے کا مزاج زیادہ ہے اپنے امریلی میں۔ یہ بدوار ہے 15 تاریخ، نقد سودا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اٹھیے اور اللہ سے نقد فائدہ اٹھائیے۔ کون ابتدا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اٹھتا ہے، تیسرے چوتھے نمبر پر ہم اٹھیں گے۔ اللہ کے یہاں طے ہے کون جائے گا اور کس کو اللہ لے جائے گا۔ ہمیں تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ کئی بار لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، نہیں جا سکے۔ کئی بار لوگوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا اور اللہ نے گھر سے قبول کر لیا اس کو۔ بتاؤ دوستو، ملاقات والے ساتھی اگر ہوں یہاں، جن کی ملاقاتیں پہلے ہوئی ہے ہم سے، اگر نام کے ذریعے ان کو بلایا جائیں تو شاید اٹھیں گے کچھ ساتھی۔ ماشاءاللہ، یہ قبول ہوا ہے نا۔ تب سے میں آپ کو دیکھ رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا آپ اٹھیں گے۔ ایسے کئی ساتھی ہیں جن پر میری نظر ہے، دل کہہ رہا ہے اٹھیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی جان مال عزت آبرو میں ترقی نصیب فرمائے۔ اور بولو دوستو، اٹھو، پیش کرو اپنے آپ کو۔ پھر مت کہنا کہ کھانے میں دیر ہو گئی، یہ آپ کی دیری کی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے۔ بولو دوستو، پوچھو نا، ساتھی کو پوچھو۔ وہ سین میں بیٹھنے والے بھی ارادہ کر رہے ہیں، ان کو ذرا پوچھو تاکہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ مغرب والے ساتھی بھی بتائیں، داری والے بتلائیں، اطراف سے آنے والے تمام ساتھی بتائیں۔ ہر ایک کو دین کی ضرورت ہے اور یہ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے۔ کیا ہوا، سیزن رک رہی ہے کیا؟ کوئی سیزن آ رہی ہے تو پھر کیوں خاموشی کیوں تاری ہے؟ یا تو شاید سب کا اس سال کا لگ گیا ہوگا 2021 کا۔ ارے یہ تو بتاؤ کم سے کم 2021 میں کس کا چلہ نہیں لگا، یہ تو بتا دو ذرا۔ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کس کا چلہ نہیں لگا۔ ماشاءاللہ سب کا لگ گیا ہے۔ ارے بھائی، شرمانے کی کیا بات ہے یار، کسی وجہ سے نہیں لگا، مشغولی کی وجہ سے۔ آپ بنا لو نا اپنی ترتیب۔ بتاؤ دوستو، یہ سودا قیمتی ہے، جو کرے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔ ارادہ کروانے کا بولے بھائی بولے، بات کھل کر سامنے آئی ہے، اپنے آپ کو تیار کرے ہو، اپنی تشکیل آپ کرے ہو۔ جس کو اپنی تشکیل کرنا آ گئی اس کو دعوت کا کام آ گیا۔ صحیح معنی میں ہمارے بڑوں کی بات ہے۔ 35-40 سال کے آدمی کو منہ پکڑ کر دوا ڈالے کیسا لگتا ہے؟ کچھ عجیب لگے گا، اور خدا سے لے لے تو کتنا آسان۔ پورا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے قربانیوں والا مجمع ہے، جس نے پہلے کئی قربانیاں دی ہے، پیدل چل کر، زون کی جماعتوں میں، 4 ماہ میں ہے، ہر مستورات کی جماعتوں میں، ہر ایک قربانی والا مجمع ہے۔ لیکن چلتے چلتے کہیں رک گئے ہیں، وہاں سے اٹھ کر پھر چلنا شروع کرنا ہے، بس اتنا تو کام ہے۔ بتاؤ دوستو، کون ہے اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟